خیال کربلا ہے اور میں ہوں، بہشت جاں فضا ہے اور میں ہوں، نہ پہنچا کربلا میں کیوں دم حشر، یا وقت نارساں ہے اور میں ہوں۔ یہ وہ آواز تھی جو 19ویں صدی لکھنؤ میں گونجا کرتی تھی، اسی لکھنؤ میں جو شہر ادب کی روایت کا ایک مرکز تھا، جو مولانا عبدالحلیم شرر کے لفظوں میں مشرقی تمدن کا آخری نمونہ تھا۔ تمام اہل نظر، اہل کمال لکھنؤ آ چکے تھے۔ یہاں کے رہن سہن، رفتار و گفتار، طور طریقے، سب پہ نفاست اور شائستگی کی چھاپ تھی، اور ان سے بڑھ کر ہندو، مسلم، شیعہ اور سنی سب ایک ہی رنگ میں رنگے نظر آتے تھے۔ اتحاد کے اس ماحول میں سب کے سب اہل بیت علیہم السلام کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اسی لیے لکھنؤ میں یہ آواز گونجی، چمکی جو خود سروں پر تو سر سے نکل گئی، شانے پہ جو پڑی تو بدن سے نکل گئی، سینے میں دم لیا تو کمر سے نکل گئی، حیراں تھا خود بدن کے کدھر سے نکل گئی۔ یہ آواز مرزا سلامت علی دبیر کی تھی، جو 11 یا 12 سال کے عمر میں ہی شاعری کرنے لگے تھے، اور انہوں نے زندگی بھر صرف مرثیہ لکھا، جن کی تعداد تقریباً 3000 ہے۔ شروع میں انہوں نے رباعی اور غزل کے اشعار بھی کہے۔ مرزا دبیر نے اپنے ابتدائی شاعری میں قصیدے بھی کہے۔ ان کے عقیدے کا اظہار سلام سے ہوا، لیکن انہوں نے مرثیے کو ہی اپنی نجات کا مستقل ذریعہ بنا لیا۔ مرزا سلامت علی دبیر کی پیدائش بلی ماران، دلی میں 29 اگست 1805 عیسوی کو ہوئی، اور 5 سال کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ لکھنؤ آ گئے اور نخاس کی گلی میں رہنے لگے، جو کہ کوچہ مرزا دبیر کہلاتی ہے۔ مرزا دبیر کی تعلیم و تربیت اسی ادبی ماحول لکھنؤ میں ہوئی۔ عربی اور فارسی کی باقاعدہ تعلیم اسی شہر ادب میں حاصل کی۔ ان کے والد کا نام مرزا غلام حسین تھا۔ مرزا دبیر نے اپنے مرثیہ خوانی کے لیے مختلف شہروں کا سفر کیا، جن میں سیتاپور، بنارس، الہ آباد، فیض آباد، پٹنہ بھی شامل ہے۔ مرزا دبیر نے پٹنہ کا سفر پہلی بار نواب جعفر حسین خاں کی دعوت پر 1859 میں کیا۔ ان کی شاعری میں خیال آفرینی، دقت پسندی، شدت مبالغہ پایا جاتا تھا۔ بالآخر 9 مارچ 1875 میں مرزا دبیر اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے۔ ان کا مقبرہ اسی شہر ادب لکھنؤ میں موجود ہے۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔